انشاءاللہ ان قریب جامعہ جعفریہ کی طرف سے یہ اور فاطمیہ امام بارگاہ کی طرف سے اس کو میں چھپاؤں گا، اس کی اردو لکھوں گا۔ یہ وہ دور جس دوروں میں سکہ بھرا گیا، اینٹیں بھری گئی، لوہا بھرا گیا، میخیں لگائی گئی، یہ 9 تصویریں ہیں جو ہر دور میں اسے بنایا گیا کہ یہ مٹ جائے نشان، چھپایا گیا۔ لیکن آج مجھے ابھی ای میل آئی ہے کہ کل پھر اس دیوار نے مسکرا دیا۔ ابھی میں اوپر دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، میل آئی، تصویریں بھیجی کہ کل 13 رجب کو اس زمانے کے ملعونوں اور یزیدوں کے درمیان میں اس نے مسکرا کے بتا دیا کہ یہاں سے علی آئے تھے۔ یا علی یا علی، توجہ فرمائی آپ نے، یہ معجزہ ہے۔ چاند گرہن بھی تھا، اب آپ کو پتا ہے چاند کو گرہن لگا ہوا تھا پرسوں، پہلے دکھایا کہ آفت ہے، صبح دیوار مسکرا دی۔ لہذا چاند گرہن کے لیے پوچھا جاتا ہے بھئی کیا ہے؟ ایک نماز واجب ہے جس کو نماز آیات کہتے ہیں، وہ سب کے لیے واجب ہے، جن کے لیے 5 وقت کی پنجگانہ نماز واجب ہے ان کے لیے، تو وہ قضا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں نیت سے۔ اس میں 5 رکوع ہوتے ہیں، الحمد کے بعد الحمد کے بعد سورہ پڑھیں، پھر رکوع دیں، پھر اسی طرح۔ ایک طریقہ یہ ہے، باقی اس میں تفصیل دیکھ لیجئے آپ دوسری کتابوں میں، اور ایک طریقہ ہے قل ہو اللہ کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیں، بسم اللہ پڑھ کے 1 رکوع، قل ہو اللہ پڑھ کے 2 رکوع، اس میں 5 آیتیں ہیں، 5 رکوع ہو جائیں گے آپ کے۔ یہ شارٹ طریقہ ہے، وہ تھوڑا سا لمبا ہے۔ یہ نماز واجب ہے، جو پنجگانہ نہیں پڑھتے وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، جو نماز آیات ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ۔ اللہ نے کہا میرے دن مناؤ، اللہ نے ان دنوں کا اہتمام کیا، اور اللہ نے کہا میرے مقامات کی تعظیم کرو۔ اب اللہ نے اس مقام کو بھی باقی رکھا ہے، اور اللہ نے اس دن کو بھی باقی رکھا ہے، اور انشاءاللہ یہ دن باقی رہے گا اور یہ مقام بھی باقی رہے گا۔ جب میرے مولا کا ظہور ہوگا تو اس وقت رکن یمانی کے ساتھ ایک اسپیشل قسم کا اہتمام ہوگا، وہ کہیں گے یہاں سے میرے جد کی آمد تھی۔ اب قوم چھپا لے، مٹانے کی کوشش کرے، یقین مانیے باہر سے، ویسٹرن کنٹریز سے بہت لوگوں کو بلایا گیا، اسپیشلسٹوں کو بلایا گیا کہ بھائی یہ دیوار کا نشان مٹانا ہے، کیا کریں، کون سا کیمیکل بھریں؟ ابھی بہت کیمیکل ایجاد ہو چکے ہیں جو بہت مہنگے ملتے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ، لیکن آج تک وہ جو ہے وہ باقی ہے۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات پہ۔ انشاءاللہ یہ معجزے کے نام سے آپ کی خدمت میں ان قریب پہنچ جائے گا، اس کو میں چھپواؤں گا، اور جو اس میں چھپانے میں معاونت کرنی چاہے تو وہ کر سکتا ہے، مانے نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم پھیلائیں گے پاکستان میں، ہم بتائیں گے کہ دیکھو ہمارے مولا کا جو یہ معجزہ ہے یہ بنی بنائی باتیں نہیں ہیں، آج بھی کعبے میں جا کے دیکھ سکتے ہو دیوار شک ہوئی ہے، نشان اس کا موجود ہے۔ لہذا عزیزان محترم، دن کون سے ہیں؟ یہ ماہ رجب بہت سے دن رکھتا ہے، عجیب و غریب ماہ ہے، اگلا مہینہ بھی اور اس سے اگلا بھی، یہ تینوں مہینے عجیب ہیں۔ رمضان اللہ کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ، اور رجب مولا علی کا مہینہ۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اس میں کیا ہے؟ یکم رجب کو 5ویں امام کی آمد ہے، امام باقر علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد 9 رجب کو وہ مجاہد دنیا میں تشریف لایا تھا کہ جس نے تاریخ کربلا میں ایک نیا باب رقم کیا جو پہلے کائنات میں تھا نہیں۔ وہ مجاہد کون ہیں؟ حضرت علی اصغر۔ اسی مہینے میں جناب کی ولادت ہے۔ اس کے بعد ایک دن بعد مولا
नवे इमाम जो हमारे हैं मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उनकी आमद है। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुसल्लीन, उनकी जो है विलादत और आमद है। तो जो है ना आपकी, इसके बाद बीबी की दुनिया से रुखसती है, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, क्योंकि वो अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसके बाद जो है वो यजीद का बाप जो है फिन्नार हो गया। जरूर मनाया करें इन मुनासबतों को, मत छोड़ें। नामों के नहीं मुख्ताज हम, लेकिन जरूर न्याज पकाएं आप 22 रजब को, ये ज़हन में रखें। ये हमारे शार हैं, ये हमारे बच्चों की तबलीग है, ये याद दहानी है बकौल बरादर अजीज के। न्याज पकाएं। न्याज तो एक खाना होता है, खाना तो हम रोज खाते हैं, हलवा तो बाजार से भी मिलता है, हलवा पूड़ी, लेकिन ये हलवा पूड़ी मर्ग अबा यजीद है 22 रजब। उसके बाद 25 रजब को मेरे मौला 7वें इमाम की 14 साल कैद गुजारने के बाद इस दुनिया से रुखसती है। उसके बाद 27 रजब को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे भी गए थे, और पहली वही जो नाजिल हुई थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, उस दिन नाजिल हुई थी। तवज्जो फरमाइए आपने, रजब में ये दिन है बेअसत जिसे आप कहते हैं, मेराज शरीफ कहते हैं अपनी यहां की पाकिस्तान की लैंग्वेज में। और उसके बाद 28 रजब को मेरे मौला ने मदीना छोड़ दिया था। तवज्जो फरमाइए आपने, ये अय्याम है, ये अल्लाह के दिन है, ये जरूर मनाएं। अजीजान मोहतरम, ये हमारे मिंबर से बातें नहीं बयान की जाती, कम हो गई हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर इल्म की कमी वाक़ हो गई है, आलिम कम हो गए हैं, दिखावा ज्यादा हो गया है, बोलने वाले ज्यादा हो गए हैं। बोलने की कौन सी बात है, एक फन है बोलना, तो इल्म नहीं है। लिहाजा जो कौम बाबे मदीनतुल इल्म हो, उसको दरवाजे को मानती हो, वो कौम जाहिल रहे, ये हो नहीं सकता। लिहाजा इसी जहालत को दूर करने के लिए आज से 35 साल पहले एक अजीम शख्सियत ने, मौलाना अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाह मकामहू ने, अजीम रूह थी वाक़अन, उन्होंने कायदे मिल्लत जाफरिया थे, उन्होंने आपके शहर में एक बहुत बड़ा इदारा कायम किया था 35 साल पहले। उसमें गुर्बत थी, अब तक गुर्बत थी, मसाइल थे। अब खुदावंद आलम ने तौफीक इनायत की है कि मुझे ये सआदत नसीब हुई है, मेरा इम्तिहान शुरू हुआ है, दूसरे लफ्जों में, कि मैं इसके लिए कितनी खिदमत करता हूं। इसका आगाज हो चुका है, री इंस्टॉल कर रहे हैं इसको, दोबारा इसको खोल रहे हैं इदारे को। इसमें नया सिलेबस, नया सिस्टम, ये सारा जो है वो इंस्टॉल किया है, जिसमें दोनों तालीमें होंगी, दुनिया की भी और दीन की भी। एफए करवाया जाएगा, जो मिडल है उनको मैट्रिक, एफए, उसके बाद बीए, बी ऑनर, जो साइंस पढ़ना चाहे, आर्ट्स पढ़ना चाहे, उसके लिए सबके लिए सहूलियात है। इसके साथ साथ हौजे की तालीम दर्स से खारिज तक जो है, यह भी इंशाअल्लाह इसका एहतमाम किया गया है। और मजलिस और मुनाजरा और ये सारी चीजें उसमें सिखाई जाएंगी। और ये जहन में रखें, मशहूर किया जाता है कि भाई मदरसे जो होते हैं वो सख्त अकीदा रखते हैं। मैं आज आपसे कह रहा हूं, मैं भी अहले विलायत हूं, और मैं अहले विलायत को मदरसे में आने दूंगा, जो विलायत की थोड़ी सी भी नफी करे उसको आने नहीं दूंगा। ये मैंने सरबस्ता अल्फाज में आपसे कह दिया बहुत कुछ। मेरी वबस्तगी उस गिरोह से कतअन नहीं है कि जो विलायत के बारे में थोड़ा सा भी शक रखे। ये जहन में रखिएगा, ये आप क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे पैगाम भेजे, भाई आपके लिए कहा गया है कि आप थोड़े से सख्त अकीदा हैं। मैं खुदा की कसम डरता हूं
کہ کچھ عقیدے اگر بیان کر دیے میں اور آپ مشرک نہ کہلانا شروع کر دیں، لہذا ذہن میں رکھیں یہ ادارہ اہل ولایت کا ادارہ ہے، ولایت میں رہے گا۔ تو اس کے لیے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا میں نے، یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے اوپر، اور یہ پمفلیٹ بھی تقسیم تھوڑے سے کیونکہ باقی رہ گئے ہیں، پرسوں سے یہ شروع ہو رہی ہے۔ مڈل سے اوپر جو طالب علم ہیں، نونہال ہیں، ان کو ہم داخلہ دیں گے، وہ داخلہ لیں گے، جو 1 مہینے وہاں رہیں گے ان کو وہاں ان کی تربیت کی جائے گی، 4 بجے صبح اٹھیں گے وہ، اس کے بعد متواتر شام تک ان کا پروگرام رہے گا، ان کو فلم دکھائی جائے گی، ان کو گیم کروائی جائے گی، اور وہ گیم کروائی جائے گی جو اسلامک گیمز ہیں۔ اسی طرح ان کو جو ہے وہ نماز کا اہتمام، احکام، عقائد، تفسیر قرآن پڑھانا سکھایا جائے گا۔ یہ 30 دن میں ان کو تیار کیا جائے گا، پھر ان کا امتحان لیا جائے گا، جو اس میں کامیاب ہو جائے گا اس کو 80% نمبر لے گا، اس کو ہم اپنے جامعہ میں داخلہ دے دیں گے۔ پھر اس کو اگر مڈل ہوا تو میٹرک بھی کروائیں گے، اور جو اگر میٹرک ہوا تو FA کی کلاسز بھی دیں گے اور حوزے کی تعلیم بھی دیں گے، ساتھ ساتھ مینج کر کے اس کی زندگی کو بنائیں گے۔ فارغ ہونے کے بعد 6 سال بعد، 3 سال بعد جو دورہ وہ پڑھے گا، جو مدت گزارے گا، اس کے بعد ایک عالم ہونے کے ساتھ